میرا مذہب، میرا عقیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے لحاظ سے آپ کی طرف بلا تمہید اصالتاً یعنی مطلقاً گفتگو کرتے ہوئے، یا کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کی طرف خطا کی نسبت کرنا چاہیے، جائز ہے، تو میرا یہ جواب ہے نہیں چاہیے، جائز نہیں۔ اور میرا یہ مذہب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسی نسبت نہیں کی ابتداءً، یعنی مطلقاً گفتگو یا سوال کے جواب کے اندر۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا باغ فدق کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا یعنی خطا اجتہادی کی نسبت اپنے طور پر کرنی چاہیے؟ تو میرا اس پر بھی جواب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہ ہم باغ فدق کا مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح ہی بتائیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا۔ باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی اسلوب ہے، اور اسی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ نسبت کی جائے، بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تیسرا مرحلہ جو ہے جہاں کی بات ہے اس مرحلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ تو یوں بھی بیان ہو سکتا ہے، تو اس میں تو لفظ خطا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور دکھاؤ کہ کس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے فدق کے مطالبہ کو خطا کہا ہو، خطا اجتہادی کہا ہو، یہ دکھاؤ کس نے کہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں خود اس کا قائل نہیں، میں اور کسی کا کیا دکھاؤں؟ یعنی اس مرحلے میں تو ہم خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کہا جائے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا قبول کر لیا۔ اصل موضوع اس سے اگلا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اب پہلے دو مرحلے اس پر مثلاً میرے بڑے واجب الاحترام ہیں حضرت پیر سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب، ان کی ایک تحریر مجھے نظر آئی، تو وہ اس دوسرے مرحلے پر ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں تو میں خود قائل نہیں لفظ خطا بولنے کا، آگے اس میں رجوع کا کیا مطلب ہوگا؟ نہ بولا ہے نہ بولنا اس میں جائز سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تیسرا مرحلہ ہو کہ فدق کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ سیدہ تو معصومہ ہیں اور ابو بکر غیر معصوم ہیں، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہیں، اور ان کے روافض کے نزدیک معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں۔
یہ ان کے اصول کے مطابق. کچھ لوگوں کے اس پر بھی وہم ہے کہ ادھر تم فرق کرنا چاہتے ہو اور ساتھ خطا سے مراد خطا اجتہادی لیتے ہو، تو بات مقابل کے اصول پر کی جاتی ہے. ان کے نزدیک جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ان کے نزدیک معصوم ذات یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی. یہ ان کا موقف ہے. تو اب اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور آپ سے تو ممکن ہی نہیں خطا، یعنی یہاں تک کہ خطا اجتہادی. تو آپ کا مانگنا ہی یوں تھا کہ جیسے قول نبی علیہ السلام ہے، یعنی قول فرمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مطالبہ فدق کے بارے میں جو لفظ اس فرمان میں بولے جا رہے تھے مطالبہ کے اندر، وہ لفظ فرمان نبی کی طرح ہیں. جیسے فرمان نبی میں احتمال خطا نہیں، تو یہاں بھی احتمال خطا نہیں. تو آگے سن کر فرض تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ عمل کرتے، جیسے فرمان رسول علیہ السلام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہٰذا معاذ اللہ وہ ظالم قرار پائے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. اس بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ دلیل بنائی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلیفہ ہونے کے اہل ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے سیدہ معصومہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کی قدر نہیں کی اور مانگنے پر ان کو فدق نہیں دیا، جبکہ مانگنا جو ہے وہ معصوم کا قول ہے جہاں پر خطا کا امکان ہی نہیں. اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نہیں دے رہے، تو معاذ اللہ وہ ظالم ہیں. یہ مقام ہے کہ آگے جواب کیا دینا ہے. حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصفیہ کا کلام ہے، سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک دلیل کے جواب میں وہ گفتگو کی ہے تو اسے جواب بنا کے گفتگو کرو، اسے مطلقاً نہیں کہ مطلقاً جیسے معصومہ کا مطلب بتایا جاتا ہے، اسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دلیل مخالفین دیتے ہیں اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں. تو مخالفین کی دلیل یہ ہے کہ معصومہ کے لفظوں میں امکان خطا نہیں، چونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غیر معصوم ہیں. تو اس بنیاد پر معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلام میں جب امکان خطا ہی نہیں تو دوسری طرف پھر ظلم ہے اور ظالم بندہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. اس کا جواب دینے کے لیے مجبوراً حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معصومہ اور غیر معصومہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں، اور معصومہ نہیں کا آگے جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ امکان خطا ہے، جو کہ ہم نے اس کی تشریح میں کہا کہ جو ماضی کے لحاظ سے جس میں امکان خطا ہے پھر وہ امکان بمعنی وقوع ہے. اب ایک ہے کہ مطلقاً کوئی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور یہاں مقام ہے مقام جواب. مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو بات عام حالات میں کرنی مناسب نہ سمجھی جائے، بعض ایسی باتیں مقام جواب میں ان کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے. کہ جواب دیتے وقت کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جواب دیتے وقت جو لفظ بولے جاتے ہیں وہاں اصل مقصد اس مخالف
ظالم کا رد کرنا ہے اور اس کے نظریے کو جو وہ لفظ پیش کر رہا ہے اس کو پوری طرح کنڈیم کرنا ہے۔ اب اگر یہ مخالف ظالم اس مقام پر لفظ خطا کا استعمال کہ وہ خطا نہیں کر سکتی تو ہم کیوں خطا کے لحاظ سے آگے سے لفظ اپنی طرف سے بولتے، نسبت کرتے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم کہتے کہ سنا قبول کر لیا۔ لیکن ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، اب یہ مخالف جب کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے تو امکان خطا کا جو لفظ بولا تو چن کے ہلکا سا بولا، وہ تو ناجائز کام کا ارتکاب جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بول رہے تھے، اور اس پر آگے نہیں کر سکتی ناجائز کام کا ارتکاب، تو پھر صدیق اکبر ظالم ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے جو پیچھے انہوں نے آڑ بنائی ہوئی ہے اس کا اس بات کرنا لازم آ رہا تھا جواب دینے کے لیے، تو پیر صاحب نے جو ہے وہ اس کا اس بات کرنے کی بجائے اس سے ہلکا لفظ جو کہ نہ جرم ہے، نہ غلطی ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، وہ لفظ جس کو فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں وہ لفظ چنا ان کے جواب کی وجہ سے پڑا اور پھر جواب جو ہے وہ دے دیا۔ اب اس میں حدیث شریف سے یہ مثال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اور اگر اسی کے ساتھ یہ کہیں اللہ آور نہیں ہے، آور کہتے ہیں کانے کو، اللہ آور نہیں ہے، تو آور ہونا ایک عیب ہے اور نہیں ہے میں اس عیب کی سلب ہے، کوئی اس بات نہیں اللہ کے لیے عیب کا، نفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیب کی۔ مگر یہ مناسب نہیں لگتا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہو کہ اللہ آور نہیں یعنی کانا نہیں، اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تم کہو وہ سبحان، وہ ستار، وہ غفار، وہ رحیم، وہ کریم، وہ قدیر، وہ علیم، وہ حلیم، وہ خبیر، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ساتھ کہتے ہو کہ وہ آور نہیں؟ اب یہ جملہ جو میں اور آپ عمومی حالات میں بولنا نامناسب سمجھ رہے ہیں، یہ جملہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں، آپ نے اپنے رب کے بارے میں بولا ہے، تو پھر کیوں بولا جوابی انداز میں رد کرتے ہوئے؟ کس کا؟ دجال کا۔ اب دجال کے رد کی وقت ضرورت تھی اس کی کہ کہا جائے ان اللہ لیس بیاور، دجال کے رد کے وقت، ورنہ کہو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اور یہ ضرورت نہیں کہو ان اللہ لیس بیاور۔ لیکن جب ایک ملعون آور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحیح بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، حدیث نمبر 7127، اس میں ہے انہو آور وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، انہو آور کہ دجال کانا ہوگا اور دجال کانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ اور اللہ تو آور نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ عام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع کو، لیکن یہاں ضروری ہے کہ سب سے بڑے توحید پرست نے بولا ہے، اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جواب ہی تب ہو سکتا ہے کہ وہ دعوے دار ہے اللہ نے کہا اور ہے کانا، تو سرکار فرماتے ہیں انہو آور، دجال کانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآور اور اللہ تو آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ ویسے تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مقام پر ضرورت پڑ گئی، اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ خود اپنا ایمان غارت کرے کہ سرکار نے یہ کیوں بولا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا،
جو یہ کہے گا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا ہے تو ضرورت کے پیش نظر بولا ہے، اور یہاں کسی طرح سے کوئی سکم یا عیب نہیں ہے، چونکہ یہ دجال کا جواب دیا جا رہا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. یعنی قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم کوئی پیر صاحب کی گفتگو کو یا اپنی تشریح کو ان مقدس کلمات سے ملا نہیں رہے، صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر سانس میں ہمارا یہ نظریہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب ہمیں جواب دینا پڑا، کاش کہ ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر. یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے، یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا. اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب اس صورتحال میں کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہے ہیں. تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں، ان سب پر ایف آئی آر کاٹو کہ ان کمینوں نے اپنی طرف سے لکھ کر یہ دعویٰ کر دیا. ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باغ فدق میں جائز ہی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں. ہم تو اس جواب کے وقت نسبت کی امکان خطا اور اس کی تشریح کی صورت میں کہ جب خطا کی نسبت نہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی. ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے. ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، جواب کوئی نہ دے، چونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے. تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لہجہ بھر، اور وہ کوئی جرم نہیں، وہ غلطی نہیں، وہ گناہ نہیں، وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے، جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں. تو اب یہ تھا وقت، جواب دیتے وقت اس کا کہا گیا چونکہ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں
میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافض یہ کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھیں، تو ہم جواب میں لفظ خطا، وہ مخصوص اجتہادی خطا، وہ جو کہ عیب نہیں، وہ جو کہ گناہ نہیں، وہ جو کہ ایک اجر و ثواب ہے، لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام تو کیا خواص کو بھی، تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امکان خطا لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی، میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافض کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں، یعنی امکان خطا یا اس کی تشریح کی جگہ یہ جملہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں کہ ان کے مطالبہ پر جب نہ دیا گیا فدق تو صدیق اکبر ظالم بن جائے، نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیکر میں ظلم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور فدق کے معاملہ میں آپ کا فیصلہ وہ قرآنی فیصلہ ہے، ایمانی فیصلہ ہے، جس پر ساری آل نے پہرا دیا ہے اور سارے اصحاب نے پہرا دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ مشروط طریقے سے محمود معنی میں مخصوص وقت کے لیے جواب دیتے وقت بولا گیا، لکھا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لکھ کے عوام کو کوئی مغالطہ نہ دے یہ نعرہ لگا دیا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا